بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آج بہت ایک ضروری یعنی کہ بات آپ لوگوں سے کرنی ہے، کیونکہ میں نے 3-4 دن پہلے جتنی یہ عمران خان کو نکالنے کی کوشش ہو رہی تھی، ابھی وہ نکل گیا ہے، تو یہ امریکہ کی سازش کا سب لوگوں کو کہا جا رہا تھا۔ تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہ امریکہ کی سازش عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ سازش اصل میں ہو رہی ہے پاکستانی اداروں کے خلاف۔ بہت بڑی پاکستان میں سازش ہو رہی ہے پاکستانی اداروں کو کمزور کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے، اور میرے خیال ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ابھی جو چہرے ہیں یہ کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ میں کچھ تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ڈیٹیل آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، پھر آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل پاکستان کے غدار کون ہیں اور کن کو غدار کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان آرمی کے خلاف تو ہر سیاسی جماعت اس کے اوپر تنقید کرتی ہے، ایون جس جماعت کو میں سپورٹ کرتا ہوں تحریک لبیک کو، اس نے بھی آرمی کے اوپر یعنی کہ الزام لگایا ہے، وہ بھی جلسے میں با کے آرمی کے اوپر کافی سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹیل سے، پلیز یہ ویڈیو لازمی دیکھنا، میں تحریک لبیک کے اعتراض کی بھی بات کروں گا، نون لیگ کی بھی، پی ٹی آئی پیپل پارٹی کی، پھر میں پوری آئینے کی طرح آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جو امریکہ کی سازش ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے یا پاک آرمی کے خلاف ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے نا، وہ ایک باپ کی طرح ہوتی ہے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت کو، وہ کسی سیاسی جماعت کو کسی مختلف ٹائم میں وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، تو اس آرمی کے اوپر اتنا الزام، اس پاکستانی اداروں کے اوپر صرف اتنا الزام جاتا ہے کہ جیسا کہ ایک گھر میں اگر ایک باپ 2 بیٹوں کو چھوڑ کے کسی تیسری بیٹے سے زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے، تو باپ کو آدمی کہہ سکتا ہے کہ اب آپ ناانصافی کر رہے ہیں، آپ 2 بیٹے وہ بھی ہیں لیکن آپ اس کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ اتنا الزام آدمی لگا سکتا ہے پاک آرمی کے اوپر، ایک لمٹ میں رہ کے اور ایک کسی لیول تک جا کے آدمی لگا سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی اگر گھر بیٹے اپنے باپ کو کہیں کہ باپ آپ تو ہمارے دشمنوں سے جا کے مل گئے ہیں، آپ نے تو ہمارے ساتھ غداری کی ہے، تو پھر کیسا ہوگا؟ ناظرین، عمران خان حکومت میں نہیں تھے تو آرمی کے خلاف اس کے درجنوں بیانات ہیں، سب لوگوں کو معلوم ہے، اور نون لیگ آرمی کو سپورٹ کر رہی تھی کیونکہ وہ حکومت میں تھی۔ پھر پی ٹی آئی حکومت میں آ گئی تو ان لوگوں نے عمران خان کنٹینر اپنا جس سپیک میں آتا تھا پاک فوج کے خلاف ہم کچھ بھی نہیں ہیں، پاک فوج کی بڑی قربانیاں ہیں، یہ پاک فوج کے خلاف آ گئے ہیں، یہ پاک فوج کے خلاف غداری کر رہے ہیں، اور نون لیگ جلسوں جلوسوں میں پاک فوج غدار ہے، یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کا یہ پورا 3.5 سال ڈرامہ چلتا رہا۔ پھر اب عمران خان چلے گیا ہے تو نون لیگ آ گیا، اب پی ٹی آئی والوں نے آرمی کے خلاف طرح طرح باتیں کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ غدار ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ملی ہوئے ہیں، یہ عمران خان کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو موجودہ سیاست ہوئی ہے نا، یہ پاکستان کی تاریخ کی تو میں شاید نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جتنا مجھے معلوم ہے، جتنا مجھے نالج ہے، اس کے حساب سے پاکستان کی یہ خطرناک ترین پاکستان اداروں کے خلاف یہ موجودہ سیاسی جماعت پی ٹی آئی نے جو سازش کی ہے بیرون ملکوں سے مل کر، وہ تاریخ میں مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی ایسی ملے، اور اس کے نتائج اتنے خطرناک ہوئیں گے کہ پاکستان کی پوری قوم کو بھگتنا پڑیں گے۔ وہ کیسے؟ نواز شریف نے ہمیشہ آرمی کے اوپر تنقید کیا ہے کہ یہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے، یہ مجھے نکالتی ہے، اس نے عمران خان کو سلیکٹ کیا ہے، عمران خان کو آرمی لے کے آئی ہے، مجھے نااہل آرمی نے کرایا ہے، اور میری حکومت 2 بار آرمی لے کے گئے۔ یہ نون لیگ کا سب سے بڑا الزام ہوتا تھا آرمی کے اوپر کہ یہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے۔ لیکن اگر عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے اس کے بیانات اٹھا کے دیکھو جو آرمی کے خلاف ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ طالبان کو آرمی نے بنایا، ٹی ٹی پی کو آرمی نے بنایا، سپہ صحابہ کو پاکستان کے اداروں نے سپورٹ کیا۔ ہمیشہ عمران خان نے پاکستانی فوج کے اوپر غداری کے الزام لگائے ہیں۔ اگر نواز شریف کے جو الزام ہے، میں نواز شریف کا حامی نہیں ہوں، سب لوگوں کو معلوم ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے حقیقت رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تحریک لبیک کے الزام بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو اب عمران خان کی جب حکومت چلی گئی ہے، اب لوگ دیکھتے ہیں کہ آرمی کے اوپر کیسے الزام لگ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں عمران خان کو حکومت کو گرا رہا ہے، امریکہ پاکستان کا دشمن ہے، اور جتنے اپوزیشن والے ہیں، جتنے ادارے ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ مل گئے ہیں عمران خان کو نکالنے کے لیے۔ تو یہ آرمی کے اوپر ڈائریکٹ ملک غداری کا الزام لگ رہا ہے، اور ایک پاکستان کا بہت بڑا طبقہ ہے وہ پاک آرمی کے اوپر، اداروں کے اوپر غداری کا الزام لگا رہا ہے۔ اور یہ بات آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ کسی بھی ملک کی جو طاقت ہے نا، وہ اس کے عسکری جو قیادت ہوتی ہے، عسکری یعنی کہ ادارے ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، آئی ایس آئی ہوتی ہے،
اس کی بنیاد پر کسی ملک کی طاقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کون سا ملک کتنا زیادہ طاقتور ہے. اور جو دشمن لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے دشمن کی سب سے پہلے طاقت کو کمزور کرتے ہیں, اس کی طاقت کو توڑتے ہیں. تو پاکستان کے سب سے بڑے دشمن کون ہے؟ امریکہ ہے, اسرائیل ہے اور انڈیا ہے. اور یہ بارہا کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو طاقت ہے نا, فوج ہے, اس کو کمزور کیا جائے, اس کو توڑا جائے. جب پاکستان کی طاقت ہی نہیں رہے گی, اس کے پاس وہ طاقت ہی نہیں رہے گی, تو پھر ہم سے وہ کیا لڑے گا؟ اور یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے. اور پاک فوج کی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ پاک فوج کس سے اٹھتی ہے؟ پاک فوج یا پاکستان کے ادارے کبھی نواز شریف کے الزام سے نہیں ٹوٹتے, نہ وہ عمران خان کے الزام سے ٹوٹتے ہیں, نہ ان کے اوپر کوئی اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے. وہ ٹوٹتے ہیں کہ جب کسی ملک کی پبلک پاک آرمی کے خلاف ہو جائے, پاکستانی اداروں کے خلاف پاکستان کی پبلک ہو جائے, تو پھر وہ جو ادارے ہیں وہ انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اور آج پاکستان میں جو امریکہ, اسرائیل اور انڈیا کی جو سازش ہے نا, وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے. میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں, جب سے یہ صورتحال بنی ہے, کہ اگر واقعہ ہی آرمی ہے جو ہے امریکہ عمران خان کے خلاف ہے, اگر واقعہ ہی امریکہ عمران خان کو نکالنا چاہ رہا ہے, تو آج تک امریکہ مرد آباد کے نعرے نہیں لگے, لیکن پاک آرمی مرد آباد کے نعرے لگ گئے پی ٹی آئی کے جلسوں میں. امریکہ مرد آباد کے نعرے نہیں لگے, پاکستان عدالت کو غدار کہا جا رہا ہے. امریکہ کو کوئی مردہ باز یا غدار نہیں کہہ رہا ہے, لیکن پاکستان کے جتنے سیاسی لوگ ہیں ان کو غدار کہا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے اپنے منحرف اراکین کو غدار کہا جا رہا ہے, لیکن امریکہ کو مردہ باز نہیں کہا جا رہا ہے. پاکستانی اداروں کو ٹکے ٹکے کے اوپر بکنے والے, ڈالروں کے اوپر بکنے والے کہا جا رہا ہے, لیکن کسی بھی پی ٹی آئی کے اعلیٰ عہدیدار نے امریکہ مردہ باد نہیں کہا ہے, امریکہ کے خلاف احتجاج نہیں کیا ہے. کسی پی ٹی آئی جلسے میں امریکہ مردہ باد یا امریکہ کے خلاف بینر نہیں اٹھائے گئے, پاکستانی اداروں کے خلاف اٹھائے گئے. لیکن پھر بھی لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنے واضح دلیل اور آئینے کی طرح پورا ماحول آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جو اصل سازش تھی وہ اداروں کے خلاف تھی. ناظرین, جو تحریک لبیک نے الزام لگائے تھے اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یا پاکستان کے جو ادارے ہوتے ہیں, ان کے جو ہیڈ ہوتے ہیں نا, وہ ہم اور آپ جیسے کم عقل یا پاگل جہل قسم کے انسان نہیں ہوتے. وہ ایسے اداروں کے ہیڈ نہیں بن جاتے. جب سعد رضوی, اس نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے, جب پیر افضل قادری صاحب نے آسیہ مولونا کے ٹائم پہ جو پاک فوج کے خلاف آواز اٹھائی تھی, تو اس ٹائم سب لوگوں کو معلوم تھا کہ ایسے جلسے میں سرعام کسی آرمی یا کسی ادارے کے ہیڈ کو برا بھلا کہنا یہ ایک جذباتی تقریر ہو سکتی ہے, ایک جذباتی ری ایکٹ ہو سکتا ہے. آسیہ کے مولونا میں ایک ریئیکٹ آیا تھا جو غصے میں تھا, اس کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی کسی کی بھی طرف سے. لیکن جو منظم طریقے سے کسی ادارے کے خلاف جو پلان تیار کیا جاتا ہے, سازش تیار کی جاتی ہے, اس کو بڑی اہمیت دیا جاتی ہے, اس کو نوٹ کیا جاتا ہے, اس کو ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے. اور ایسا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا تھا, پھر بعد میں پیر افضل قادری نے سوری بھی کی تھی. اس کے علاوہ جو علامہ خادم حسین رضوی یا علامہ سعد رضوی صاحب, جتنا یہ آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں, آرمی کی حمایت کرتے ہیں, پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں کرتی ہے. تو ناظرین, عمران خان نے تو ڈائریکٹ پاک آرمی پاکستانی اداروں کو غدار قرار دیا ہے اور ایک پوری فوج تیار کر کے ان کے خلاف کیمپین کر رہی ہے. اور جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں وہ بھی پاک آرمی کے خلاف ہیں, لیکن ابھی وہ حکومت میں آ گئے. اب خود اندازہ کرو کہ اگر پاک آرمی کے خلاف نون لیگ اور پیپل پارٹی اور عمران خان اکٹھے ہو گئے تو پاکستان میں سوائے تحریک لبیک کے, سوائے مذہبی جماعتوں کے, پاکستان کی کوئی عوام ہے کہ جو پاک آرمی کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی؟ نہیں ہے. جتنے بھی نون لیگ, پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ پاک آرمی کے خلاف ہیں, اور یہی ہمارے دشمنوں کی سازش ہے جو ان کی سازش کھل کے سامنے آ رہی ہے. ناظرین, اصل غداروں کو پہچانو, اصل سازشیوں کو پہچانو کہ پاکستان میں سازش کون کر رہے ہیں اور کون کروا رہا ہے, اور عوام کو کیسے دھوکہ دیا جا رہا ہے, اور عوام کو بالکل اس کا الٹ دکھایا جا رہا ہے. اور اس کے آنے والے جو اثرات ہیں وہ اللہ نہ کرے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ انتہائی خطرناک ہوں گے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.